بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہمارا قصص الانبیاء کا ہے آگے کا پڑھنا۔ تو چلو بھائی ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سناتے ہیں قصص الانبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیدی یوسف۔ حضرت یوسف جب زلیخا نے غلط الزام لگایا تھا، اس کے بعد وہ جب نہیں مانے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اس کی بات، تو اس نے جو ہے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا تھا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خود دعا کی تھی کہ اللہ ان فریب سے جو عورتیں کہہ رہی ہیں اس سے تو اچھا قید خانہ ہے میرے لیے، تو اللہ پاک نے جو ہے ان کو وہاں تک پہنچا دیا تھا، کوئی بھی ذریعہ کوئی بھی بنا ہو اس کا۔ لیکن قیدی یوسف، تو یہاں سے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف کے قید خانے میں آنے سے دوسرے قیدیوں کی جان میں جان آئی اور وہ خوشی سے ناچ اٹھے۔ حضرت یوسف کو ایک خاص کمرے میں قید رکھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عبادت سے فارغ ہوتے تھے تب قیدیوں سے ان کا حال پوچھتے اور انہیں تسلی دیتے اور انہیں دین اور ایمان کی اچھی اچھی باتیں سناتے۔ قیدی ان کی صحبت سے بہت خوش رہتے کہ قید خانے کی مصیبت تک کو بھول جاتے۔ حضرت یوسف ایک لمبے عرصے تک قید خانے میں رہے۔ جب اللہ نے انہیں قید سے نکالنا چاہا تو غیب سے اس کے اسباب مہیا ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ روم نے اپنا ایک ایلچی مصر بھیجا اور اسے مال اور جواہرات اور تھوڑا سا زہر دیا تھا تاکہ وہ مصر کے بادشاہ کے کسی مصاحب کو مال دے کر اس بات پر آمادہ کرے کہ بادشاہ کو کسی بہانے سے زہر کھلا کر ہلاک کر دے۔ وہ ایلچی مصر پہنچا اور بادشاہ کے خاص باورچی اور شرابدار کو اپنا دوست بنایا اور بڑے راجدارانہ انداز میں اس نے اپنا مقصد بیان کیا۔ شرابدار نے تو صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی قیمت پر بھی بادشاہ کو زہر نہیں دے سکتا، لیکن شاہی باورچی دولت کے لالچ سے صحیح راستے سے پھر گیا اور بادشاہ کو زہر دینے کا وعدہ کر لیا۔ ابھی بادشاہ کو وہ زہر دے نہیں سکا تھا کہ کسی طرح اس سازش کا راز کھل گیا اور بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ شرابدار اور شاہی باورچی اسے زہر دینے کی اسکیم میں شریک تھے، لیکن ان دونوں میں سے کسی خاص شخص پر گناہ ثابت نہیں ہوتا تھا، اس لیے بادشاہ نے دونوں کو قید خانے میں بھیج دیا۔ یہ دونوں قیدی جب جیل خانے پہنچے اور وہاں حضرت یوسف کی ہم نشینی اور صحبت انہیں حاصل ہوئی تو وہ بادشاہ کی مصاحبت بھول گئے اور حضرت یوسف ہی کی خدمت میں رہنے لگے۔ ایک روز ان دونوں نے سوچا کہ یوسف ہر ایک قیدی کو خوشخبری دیتا ہے اور ہر ایک کے خواب کی تعبیر کرتا ہے اور ہر ایک کی الجھنوں کو دور کرتا ہے، تو ہمیں بھی آزمانا چاہیے۔ پھر وہ دونوں قیدی حضرت یوسف کی خدمت میں پہنچے اور ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ تو دوسرے نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کا خوان ہے اور چڑیا پنجے مار کر کھا رہی ہیں۔ ان دونوں نے کہا، اے یوسف، ہم تمہیں نیک مرد سمجھتے ہیں، تم ہمارے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تمہیں ملتا ہے اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر کر دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہے۔ میں نے ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا راستہ اختیار کیا ہے۔ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہو سکتا کہ کسی چیز کو خدا کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے۔
اے قید خانے کے میرے دونوں ساتھیوں، کیا کئی آقا اچھے ہیں یا ایک خدا غالب؟ تم اس کے سوا جن کی بھی پوجا کرتے ہو وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، حکم تو بس اللہ ہی کا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی صحیح اور سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے کہا، اے قید خانے کے میرے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 3 دن کے بعد ساقی اور شرابدار قید سے چھٹکارا پا کر پھر اپنے عہدے پر پہنچ جائے گا، اور شاہی باورچی کو 3 دن کے بعد یہاں سے نکال کر سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور چڑیاں اس کے سر مغز کھائیں گی۔ حضرت یوسف نے کہا، ہو چکا وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے۔ پھر ساقی سے کہا، جب تو دوبارہ اپنے عہدے پر پہنچے اور بادشاہ کی قربت تجھے حاصل ہو تو مناسب موقع دیکھ کر بادشاہ سے کہنا کہ ایک عبرانی غلام قید خانے میں پڑا ہے اور دنیا کے آرام اور فائدوں سے محروم اور مایوس ہے۔ ساقی نے حضرت یوسف سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور بادشاہ سلامت سے اس کا ذکر کرے گا۔ 3 دن کے بعد جو بات پوری ہو چکی تھی وہ ظہور میں آئی۔ ایک کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور ساقی کو اس کا عہدہ دوبارہ عطا ہوا، لیکن وہ یہ بھول ہی گیا کہ بادشاہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرے۔ اس طرح حضرت یوسف اور بھی چند سال تک قید میں رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔